الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بے عیب انسان بنا کر ہمارے اوپر بڑا احسان فرمایا، اور پھر ہمیں کامیابی، کامرانی، فلاح کے طریقے بتلانے کے لیے ایک نبی پیغمبر بنا کر بھیجا۔ وہ پیغمبر جو پچھلے سب نبیوں پیغمبروں کے سردار اور امام ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، اور ان کا لایا ہوا ہدایت والا نظام بھی سب سے اعلیٰ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے اس پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ آپ کی ذات ہمارے لیے رحمت ہے، آپ کے ارشادات ہمارے لیے رحمت ہیں، آپ کا سارا نظام ہمارے لیے رحمت ہے۔ جو انسان اس دھرتی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام اپنا دیتا ہے، اپنی زندگی میں اسے اس زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے، یہ یہاں بھی رحمت ہے، مرتے وقت بھی رحمت ہے، قبر میں بھی رحمت ہے، اور اس کے بعد نہ ختم ہونے والی زندگی میں بھی رحمت ہے۔ یوں سمجھیں کہ ہمارا ہوش سنبھالنے کے بعد جو نظام ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہمارے لیے رحمت ہے۔ بس کامیاب ہے وہ بندہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو رحمت، آپ کی ہدایت کو رحمت کا ذریعہ سمجھا، یعنی یہ سمجھا کہ اگر میں نے کوئی خیر پانی ہے، میں نے کوئی کامیابی لینی ہے، تو آپ کی ذات سے رہنمائی ملے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق ہی ہمیں سب کچھ ملے۔ صحابہ کرام نے یہی کیا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کو رحمت سمجھا، آپ کی تعلیمات کو رحمت سمجھا، خیر سمجھا، اس لیے جو آپ نے ارشاد فرمایا ماننے کے لیے تیار ہو کہ آپ کا مبارک قول وہ بھی ہمارے لیے بڑا اعلیٰ ایک بہترین نمونہ ہے، اللہ کی رحمت لینے کا ذریعہ ہے، اور پھر آپ نے جو عمل سے کر کے دکھایا ہے وہ بھی ہمارے لیے ایک رحمت ہے، اور اسی کے مطابق صحابہ کرام نے آپ کو رحمت سمجھتے ہوئے قرآن کریم کی چونکہ وہ زبان سمجھتے تھے، عربی زبان ان کی اپنی مادری زبان، قرآن کریم اسی میں نازل ہو رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو ارشادات فرمان دیے وہ اسی عربی زبان میں ہیں، اس لیے جو ہی کوئی ارشاد اوپر سے آتا تو یہ فوراً سمجھ جاتے،
جیسے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ ہم نے صرف آپ کو جہان والوں کے لیے رحمت بنایا۔ صحابہ کرام جو سب سے پہلے قرآن کریم کی آیت سننے والے تھے وہ سمجھ گئے کہ آپ کی ذات انور یہ رحمت ہے، آپ کا ہر فرمان رحمت ہے، آپ کا ہر فعل رحمت ہے۔ صرف اتنا کافی نہیں کہ دل سے سمجھ لیا جی رحمت ہے۔ جیسے ہم کمزور ہیں، ہم مان لیتے ہیں جی نماز بڑی برکت والی چیز ہے، وضو بڑی برکت والی چیز ہے، لیکن غفلت کر جاتے ہیں۔ قرآن کریم پڑھنا بڑی اعلیٰ چیز ہے، لیکن پڑھتے نہیں ہیں، غفلت ہو جاتی ہے۔ اللہ کو یاد کرنا بڑا اعلیٰ کام ہے، لیکن یاد نہیں کرتے۔ دنیا کی گفتگو، دنیا کی سوچ بچار میں وقت چلا جائے گا اور زندگی کے قیمتی لمحات جا رہے ہیں، لیکن اگر کرنا ہے، صحابہ کرام نے یہی کام کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتایا ہے وہ کیا۔ آپ نے اگر نمازوں کے فضائل بتائے تو نماز پڑھ کے دکھائی، وقت پہ نماز پڑھی ہے۔ قرآن کریم پڑھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر بتایا کہ بڑا اچھا ہے اور بڑی فضیلت ہے تو قرآن کریم کی تلاوت کر کے دکھائی۔ سجدے میں فضائل کیا ہیں تو سجدے کر کے دکھائے۔ آپ تو بخشے ہوئے تھے، ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن پھر بھی آپ نے پورا اہتمام کیا ہے، وہ ہماری ہدایت کے لیے، وہ ہمیں سبق دینے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہان والوں کے لیے رحمت ہے۔ جتنی ہمیں نظر آ رہی ہے چیز، جو کچھ جو مخلوق ہے، سب کے لیے آپ رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے لیے رحمت کا سارا سامان تیار کیا۔ آپ نے ہمیں زبان سے اللہ کی رحمت کے مستحق بننے کے لیے کیا کرنا ہے وہ بتایا گیا، اعمال سے کیا کام کریں ہم اللہ کی رحمت کے مستحق بنیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظام عطا فرمایا، صحابہ کرام نے وہ نظام اپنایا۔ وہی معاشرے کے لوگ، وہی انسان جو ابھی مسلمان نام کے نہیں ہوئے تھے، آپ کا کلمہ نہیں پڑا تھا، معاشرے کے وہ بھی فرد تھے، معاشرے میں جو کوتاہیاں، جو نظام چل رہا تھا ان سے بھی ہو رہا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہان میں رحمت بن کر آئے اور آپ کی ہر چیز رحمت تھی، انہوں نے اس کو سمجھا اور اسے اپنایا۔ زبان کیسے چلانی ہے، جو آپ نے فرمایا ویسے رحمت ہے۔ مال کیسے کمانا ہے، کیسے خرچ کرنا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ذات نے بتایا وہی رحمت ہے۔ سجدے کیسے کرنے ہیں، رکوع کیسے کرنے ہیں، قیام کیسے ہے، اللہ کو راضی کرنے کے کیا کیا طریقے ہیں، اللہ رب العزت کو خوش کرنے کا کیا نظام ہے، یہ سب صحابہ نے سیکھا تھا۔ کلمہ پڑھ لیا، ایمان والے بن گئے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں بھی ایمان والوں میں بنایا ہے۔ بڑی دولت ہے، انسان ہونے کے بعد سب سے بڑی دولت وہ ایمان ہے۔ ایمان یہ ایک عظیم نعمت ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی، سب سے بڑی عظیم نعمت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا، آپ کی ہدایات کو اپنانا، یہ انسان ہونے کے بعد اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ صحابہ کرام نے یہ انعام سمجھا۔ قرآن کریم کی یہ آیت وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے جہان میں صرف آپ کو رحمت بنا کے بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان ہمارے لیے رحمت، آپ کی ہر ادا ہمارے لیے رحمت، آپ کی ذات اقدس وہ ہمارے لیے رحمت۔ صحابہ نے آپ کا کلمہ پڑھا، ایمان والے بن گئے،
اور ساری ہدایات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے اپنائی، کامل ایمان والے بندے۔ ہوش سنبھالنے کے بعد انسان کلمہ پڑھتا ہے، یہ اللہ کا بڑا انعام ہوتا ہے کہ ایمان والا بن گیا۔ اللہ رب العزت نے یہ نظام جو سارا بنایا ہے اپنے عبادت والے کے لیے، اپنے ماننے والے کے لیے، وہ ساری رحمتوں کا مستحق بن جاتا ہے، حقدار بن جاتا ہے۔ پھر اس میں کمال حاصل کرنا، اس میں ترقی حاصل کرنا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو اپنانے میں۔ جیسے ایک انسان پڑھتا ہے، ڈگریاں لیتا ہے، ڈگریوں کے بعد کسی ادارے میں بھرتی ہو جاتا ہے، وہ اس کا ملازم بن گیا۔ اب وہاں اپنی محنت کا جتنا وہ جادو دکھائے گا، اپنی محنت کا جتنا ہنر دکھائے گا، اتنا اسے ترقی ملتی ہے۔ ایسے ہی کلمہ پڑھنے کے بعد ہم ایمان والے بن گئے۔ اب ایمان کے بعد جتنا ایمانیات کو اپناتے جائیں گے، نماز کا ٹائم ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، رزق حلال کمانا ہے، کیسے کمانا ہے، جو نبی کی ہدایت ہے وہی، جو رحمت للعالمین کا نظام ہے اسی کے مطابق کما رہے ہیں، اسی کے مطابق خرچ کر رہے ہیں۔ گویا جس ادارے میں ہم انٹری کر چکے ہیں اس میں ترقی ہمیں مل رہی ہے۔ نہیں ترقی کریں گے، نظام کو نہیں اپنائیں گے، بس ہم ایک فرد تو رہیں گے۔ جیسے اس ادارے کا، مل کا وہ بندہ ایک ورکر ہوتا ہے، ہم ایمان والے مسلمان نام کے تو رہ جائیں گے، فرشت میں آ گئے ہیں، لیکن ایمان والوں پہ جو انعامات ملتے ہیں وہ ہماری محنت پہ ملیں گے۔ صحابہ کرام نے یہی کام کیا تھا، انسان تھے، جو ہی رحمت للعالمین کی ذات کے قریب آئے، آپ کے ساتھ جڑے، اپنا سارا نظام ٹھیک کرنا شروع کر دیا، محنت کرنا شروع کر دی۔ کھاتے تو وہ بھی پہلے بھی تھے، کماتے وہ پہلے بھی تھے، لیکن اللہ کے ہاں ان کا کمانا کھانا کوئی قدر نہیں رکھتا۔ اپنے جانوروں کو وہ بھی پہلے ذبح کرتے تھے، اپنے نظریے کے مطابق اللہ کو راضی کرنے کے لیے صدقات وہ بھی کرتے تھے، وہ بھی اپنا نظام بناتے تھے، لیکن اللہ کے ہاں قبول نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جب رحمت بن کر آئی، آپ نے ایک نظام دیا، بس وہ کلمہ پڑھتے گئے اور قرآن کریم جیسے نازل ہو رہا تھا وہ سمجھتے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا یہ مقام جو اس آیت میں آیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے صرف آپ کو جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ انہوں نے اپنا سارا نظام ٹھیک کر لیا، اپنی زبان ٹھیک کر لی، اپنے جسم سے نکلنے والے سارے افعال ٹھیک کر لیے، یہ ساری انہوں نے محنت کی۔ اللہ پاک کو یہ ادا بڑی پسند ہے۔ کلمہ پڑھنے سے تو وہ مسلمان بن گئے، ایمان والے بن گئے۔ ہمیں بھی اللہ کا شکر ہے وہ ایمان نصیب ہو گیا ہے جو کلمہ پڑھنے سے آتا ہے۔ ہم ایک ایمان والوں کی فہرست میں آ گئے ہیں۔ اب ترقی ملے گی اس کے نظام پہ محنت کرنے سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رحمت کا نظام دیا ہے، وہ جو بندہ اپناتا ہے وہ کامیاب ہے۔ آپ نے زندگی میں نماز کی فضیلت بتائی تو نماز پڑھ کے دکھائی۔ قرآن کریم پڑھنے کا یہ فائدہ ہے، آپ نے پڑھ کے دکھایا ہے، صحابہ کرام نے پڑھ کے دکھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے آگے کھڑے ہونے کا یہ فائدہ اور خدا کے آگے جھکنے کا یہ فائدہ، خدا کو راضی کرنے کے لیے اپنی پیشانی زمین پہ ٹکانے کا یہ فائدہ ہے۔ آپ تو گناہوں سے پاک تھے، آپ کا ہر اعتبار سے گناہ کا تصور ہی نہیں، پاک صاف صاف ہے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرمائی ہے۔ یہ جس طرح دنیا کے اداروں میں بندہ اپنی دیانت دکھاتا ہے تو اس ادارے کے ہاں اس کی قدر ہوتی ہے اور اسے انعام بھی ملتا جاتا ہے۔ ایسے ہی کلمہ پڑھنے سے ہم ایک ایمان والے بن گئے، ایک ورکر بن گئے ہیں۔ اب ہماری ہر چیز نوٹ ہو رہی ہے،
ہم زبان کیسے استعمال کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں، کلمات پڑھے جا رہے ہیں، دل کے مطابق پڑھے جا رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت بن کر رہے ہیں ان کے ہدایت کے مطابق کر رہے ہیں، تو ہمارے لیے یہ پڑھے ہوئے نماز، کیے ہوئے سجدے، یہ ساری ادائیں یہ ہمارے ایک ترقی کا ذریعہ بن رہی ہے۔ فرض نماز پڑھ لی، ادا ہو گئی، وہ تو ذمہ داری تھی، کر دی ہے، لیکن ایک بندہ اگر ڈیوٹی صبح سے شام تک پورے وقت میں کرتا ہے اور ٹھیک کرتا ہے تو ادارے والے کے یہاں بڑی عزت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت تو ہر اعتبار سے ہمیں دیکھنے والے ہیں۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں جیسے نبی رحمت للعالمین نے ہمیں طریقہ دیا، کماتے ویسے ہیں جیسے آپ نے طریقہ دیا، خرچ ویسے ہی کرتے ہیں، اگر نہیں کریں گے تو خرچ تو ہو رہا ہے۔ صحابہ کرام نے ترقی کا یہی راہ اپنائی، دنیا اور آخرت میں انہوں نے ترقی کا راستہ یہی اپنایا، اور صحابہ کے بعد جو اللہ والے بنے، جو اللہ کے محبوب بندے بنے، جن کو اللہ نے قرآن میں فرمایا اولئک هم المفلحون، یہ کامیاب ہیں، اولئک هم المؤمنون، کہیں فرمایا یہ پکے ایمان والے ہیں، کہیں فرمایا قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے، کہیں فرمایا قد افلح من تزکا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ یعنی اللہ نے جو پاکی کے اعلان کیے، جو کامیابی کے اعلان کیے، وہ سارے ایمان کے بعد ایمان کی محنت ہے۔ محدود زندگی ہے ہماری زبان بھی ایک دن خاموش ہو جائے گی، ہمارا جسم بھی ایک دن ساکت خاموش ہو جائے گا، ہماری دولت بھی ایک دن ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی، ہمارے پاس جو طاقتیں ہیں، جو ہمارے پاس سوچیں ہیں، جو قوت ہے، جو سوچ ہے، یہ سب ایک دن فنا ہونے والی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب فنا ہو جائے گا، صرف اللہ کی ذات رہ جائے گی، اور کامیابی اسی کو ملے گی جس نے ایک رہنے والی ذات کا نظام اپنا دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کچھ سمجھایا، صحابہ کرام نے یہ سمجھا اور اسی پہ زندگی کھپا دی۔ اللہ تعالیٰ کو اتنا ادائیں ان کی پسند آئی کہ اللہ نے اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ مجھ سے راضی، میں ان سے راضی۔ یہ ادائیں جو صحابہ کی تھیں وہ ہمارے لیے بھی ہیں، صرف ان کو صحابیت کا جو مقام ملا ہے وہ ہمیں نہیں ملے گا، یعنی نبی رحمت للعالمین کی زیارت وہ ہمیں تو نہیں ملے گا۔ مرنے کے بعد اللہ ایمان پہ ہمیں موت دے تو ضرور کریں گے انشاءاللہ، اور ایمان پہ محنت کرتے رہے تو آپ کی شفاعت بھی ملے گی، سفارش بھی ملے گی، اور اسی سے سب کچھ بنے گا۔ یہی کام صحابہ کرام نے کیا تھا، اور صحابہ کے بعد اللہ والوں نے اسی پہ محنت کی ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے نمازیں پڑھی، عبادت کی ہے، اللہ نے دنیا میں بھی ترقی دی ہے۔ وہ ترقی والا نظام آج بھی ہے، ہر قوم کے لیے ہے، اعلیٰ نسل کا ہے یا ادنیٰ نسل کا ہے، خان ہے یا غیر خان ہے، سب کے لیے ترقی کا، آخرت کی ترقی کا نظام وہی ایمان اور ایمان پہ محنت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رحمت کا نظام دیا وہ آج بھی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے اے انسان، یہ تیری ترقی کا راستہ، یہ تیری کامیابی کا ذریعہ ہے، اور اس پر آپ نے محنت کر کے دکھائی۔ پھر جو ترقی کے اوقات آئے ہیں وہ بھی آپ نے ہمیں بر وقت بتا دی ہے۔ رمضان المبارک آ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اکٹھا فرما کر انہیں درس دیا، انہیں تعلیم دی کہ اللہ کی رحمت کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ کی رحمت برسنے والی ہے، اور اس کے لیے تیاری کرو۔ اب اسے ذہن بنا لو کہ یہ کام ہم نے خود بھی کرنا ہے اور اپنی اولاد سے بھی کروانا ہے، تو ابھی سے ثواب ملنا شروع ہو جائے گا، اور جب کریں گے تو اور اللہ کی رحمت ہے۔ دنیا میں میلے کا نظام ہوتا ہے، اعلان ہوتے ہیں تو کیسے تیاریاں کرتے ہیں، اپنے بھی لباس، اولادوں کے بھی، نوجوانوں کے بھی تیاری ہوتی ہے، وہ پتہ نہیں نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، اور تیاری کر بھی لی ہے، نہیں جا سکے تو سب کچھ ضائع۔ لیکن آخرت کا نظام ایسا ہے، ابھی سے انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت بن کر رہے ہیں ان کی ہدایت کے مطابق رمضان کی تیاری کرتا ہے، بالفرض موت آ جائے، موت نے تو آنا ہی ہے، روزے نہیں رکھ سکے، رمضان تک نہیں پہنچ سکے، تو ہماری یہ محنت ضائع نہیں۔
ہمارا یہ ارادہ، ہماری یہ محنت، یہ تیاری، یہ ضائع نہیں گئی، یہ بھی بخشش کا ذریعہ بنے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے سروس کو دیکھتے ہوئے رمضان کا ثواب بھی عطا فرما دے۔ وہ اپنا قادر ہے، ہر اعتبار سے وہ قادر مطلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر انعام فرمایا، احسان فرمایا کہ ہمیں ایمان نصیب کیا ہے۔ شروع میں نے عرض کیا، ہوش سنبھالنے کے بعد سب سے عظیم دولت دنیا میں وہ ایمان ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ پھر کامیاب انسان وہ ہے، مسلمان وہ ہے جو اس ایمان کے بعد ایمان کے درجات میں ترقی کرتا ہے۔ جتنا ترقی کر جائے گا اتنا اس کو انعام ملیں گے، اور ایک دن ایک عمل کرنے پہ بھی جو اس کو ملنا ہے اس میں کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات نے سنتیں پڑھنی
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله علي الذات عظيم الصفات سميع السمات كبير الشان جليل القدر رفيع الذكر مطاع الأمر جلي البرهان فخيم الاسم غزير العلم وسيع الحلم كثير الغفران جميل الثناء جزيل العطاء مجيب الدعاء عميم الإحسان سريع الحساب شديد العقاب أليم العذاب عزيز السلطان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الأربان وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين وادعوه فإن ربكم مجيب الداعين واستغفروه يمددكم بأموال وبنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا ومولانا محمد وأزواجه وذرياته. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأشدهم في أمر الله عمر رضي الله تعالى عنه وأصدقهم حياء عثمان رضي الله تعالى عنه وأقضاهم علي رضي الله تعالى عنه وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة رضي الله تعالى عنها وحمزة وسد الله وسد رسوله رضي الله تعالى عنه. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعد غرضا. ومن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والسلطان المسلم ظل الله في الأرض من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأعظم وأكبر. اگلی سمے پہلے مکمل کریں گے. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول الفصل وما هو بالهزل. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ بھائی صاحب نمازی صاحبوں سے میری گزارش ہے اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ ہمارے گھر میں ایک وقت کا رزق نہیں ہے کرایہ دار ہوں آپ کو یہاں ہمسائے ہوں اگر کسی دوست سے ہو سکے تو میری تھوڑی ہیلپ کر کے جانا اللہ پاک اجر عطا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول النبي الكريم اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أرحم الراحمين یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین ہر گناہ سے توبہ ہے ہماری توبہ قبول فرما یا ارحم الراحمین ہر طرح عافیت والا معاملہ فرما یا ارحم الراحمین تمام زمینی اور آسمانی آفتوں سے ہمیں محفوظ فرما ہر شریر کے شر سے بچا یا ارحم الراحمین جو مسلمان بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما یا ارحم الراحمین جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کی جائز مرادیں اپنے فضل سے پوری فرما حاضرین کے دلوں میں جو جائز تمنائیں اور حاجتیں ہیں اپنے فضل سے پوری فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک